روک دینا، اس لیے تم بھی خراب ہوگے، آنے والی نسلیں خراب ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے بابا جب۔ کم توجہ کہا کہ زیادہ کھانا اور کم کھانے کا مسئلہ نوجوانوں نہیں ہے، کھاتے وقت یہ سوچنا جو لقمہ میرے شکم میں جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو کھاتے رہیے گا، اگر حرام ہے تو لقمہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک دانہ شکم میں مت جانے دیجیے گا، ورنہ وہ ایک دانہ اتنا خون خراب کر دے گا نا، عزاداری کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، نہ عزاداری سمجھ میں آئے گی، نہ نماز سمجھ میں آئے گا، نہ روزہ سمجھ میں آئے گا، نہ حج سمجھ میں آئے گا، نہ زکوٰۃ سمجھ میں آئے گا، نہ خم سمجھ میں آئے گا، نہ ماتم سمجھ میں آئے گا، نہ فرش ادا سمجھ میں آئے گا، نہ سوزخانی سمجھ میں آئے گی، نہ تقریر سمجھ میں آئے گی، نہ ذاکر سمجھ میں آئے گا، نہ آدم کی معرفت ہوگی، نہ موسیٰ کی معرفت ہوگی، نہ ابراہیم کی معرفت ہوگی، نہ اسماعیل کی معرفت ہوگی، نہ یعقوب کی معرفت ہوگی، نہ یوسف کا جمال معرفت ہوگی، نہ عیسیٰ کی معرفت ہوگی، نہ محمد کی معرفت ہوگی، نہ علی کی معرفت ہوگی، نہ حسن کی معرفت ہوگی، نہ حسین کی معرفت ہوگی، نہ ذوالعابدین الدین کی معرفت ہوگی، نہ باقر کی معرفت ہوگی، نہ ساجد کی معرفت ہوگی، نہ باقر کی معرفت ہوگی، نہ موسیٰ کاظم کی معرفت ہوگی، نہ علی رضا کی معرفت ہوگی، نہ علی نقی کی معرفت ہوگی، نہ علی تقی کی معرفت ہوگی، نہ امام ہادی کی معرفت ہوگی، نہ 12ویں کی معرفت ہوگی۔ جب لقمہ ایک دانہ لقمہ جب ہمارے 14 معصومین 1,00,000 نبی کی معرفت نہ کرا سکے، ایسے لقمے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے بآواز بلند مل کر۔ جملہ سننا کہا کہ تیسرا جواب سوال کیا ہے میرا کہ کتنا سونا چاہیے؟ کہا کہ نہ کم سونا کا مسئلہ ہے نہ زیادہ سونے کا مسئلہ ہے۔ بہلول نے دربار میں جواب دیا، کہا سونے سے پہلے یاد رکھنا، سونے سے پہلے آنکھ جب بند ہونے لگے، نوجوانوں یہ تم تک علم دے رہا ہوں میں، آگے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، کامیاب رہو گے زندگی، مرتے وقت کامیاب رہو گے۔ سونے سے پہلے بہلول نے جواب دیا دربار میں، اتنا سا خیال کرنا سونے سے پہلے کہ جو ہم سو رہے ہیں سونے سے پہلے کیا کسی کا قرضہ مجھ پر باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی کا 1 روپیہ باقی ہے تو اسے ادا کر کے سونے کی کوشش کرنا۔ 2 کام نوجوانوں کا، اسماعیلی سے 2 جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، 2 کام ہمیں زندگی میں یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ تمہارا قرضہ کسی کے پاس نہ ہو، تم کسی کے مقروض اس دنیا سے نہ جانا۔ دوسرا یہ کسی کو ستا کے اس دنیا سے نہ جانا۔ غور کرنا نوجوانوں، بات بہت اہم ہے، کسی کو ستا کے دنیا سے نہ جانا، کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا۔ اللہ نے تمہارے بھجاؤں میں طاقت غلط استعمال کرنے کے نہیں دیا ہے، اہل بیت کی دفاع کے لیے دیا، اسلام کی دفاع کے لیے دیا ہے۔ دفاع کرنے کی کوشش کرنا، کبھی غلط طاقت کا استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ رسول بھی ناراض ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ ایک شخص ہے دریا کنارے، غریب ہے، نوجوانوں بات دین ابھی آئیے، میں میسج دے دیتا ہوں۔ دریا کنارے مچھلی مار رہا ہے، دریا سے مچھلی مار رہا ہے، مچھلی کا شکار کر رہا ہے، غریب ہے، پریوار ہے، مچھلی اس نے ماری، دریا سے بہت بڑی مچھلی اس کے گرفت میں آ گئی۔ وہاں سے ایک طاقتور نوجوان گزر رہا تھا، نوجوانوں سننا اس کو، صرف سنو اس کو۔ ایک طاقتور نوجوان گزر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس شخص نے مچھلی اتنی بڑی پکڑی ہے، جلدی سے گیا، اپنی طاقت کا استعمال کیا، اس ضعیف سے مچھلی کو چھین لیا، اس ضعیف سے اس مچھلی کو اپنی طاقت کی اشارے سے چھین لیا، چھین کر خوشی خوشی یہ غریب رونے لگا، پریشان ہے، ہونے لگا۔ اس نے مچھلی کو لے کر اپنے ہاتھوں میں گھر کی طرف بڑھنے لگا، اچانک مچھلی نے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ دیکھیے غلط طاقت کا استعمال کرنا کتنا نقصان دہ نوجوانوں ثابت ہوگا، اس واقعے ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ مچھلی نے انگوٹھے میں کاٹ لیا، اب جب کاٹ لیا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بینڈیج کیا، پٹی کیا، کہا کل آنا۔ جب یہ کل پھر گیا، رات میں درد تھی، سو نہیں رہا تھا یہ نوجوان، دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گیا، جب ڈاکٹر نے دیکھا ہے کھول کر تو زخم اور بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ زخم بڑھ رہا ہے، کیا ہوگا؟ کہا انگوٹھا کاٹنا ہوگا، اگر نہیں کاٹوں گا، سن لو بیدار ہو گیا، اگر انگوٹھا نہیں کاٹ، دیکھیے طاقت کا غلط استعمال بہت خوبصورت میسج ہے۔
آج بہت خوش قسمت میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں کہ اس مجلس سے جملہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا اگر انگوٹھا نہ کاٹا میں تو زخم اور بڑھ جائے گا. اس نے مرتا بندہ تو کرتا کیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے کہا انگوٹھا کاٹ دو. ڈاکٹر نے انگوٹھے کو کاٹ دیا, ملہم پٹی کر کے بینڈیج کر کے بھیج دیا, کل پھر آنا. رات گیا, رات میں بے چینی ہے, درد ہے, نہ دوا کام کر رہی ہے, نہ بینڈیج کام ہے, نہ ڈاکٹر کام کر رہا ہے. اس نے پھر صبح ہوئی, دوسرے دن پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے پٹی کھولا, دیکھا زخم اور بڑھ رہا ہے, زخم اور بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہاری کلائی کاٹنی پڑ جائے گی, نہیں تو پھر تمہارا ہاتھ خراب ہو جائے گا. مرتا نہ بندہ تو کیا کرتا, کہا کلائی کاٹ دیجیے. کلائی بھی کٹ گئی. غور کیجیے گا, غور کیجیے گا جانے محترم میں, کلائی کٹ گئی. ڈاکٹر نے کلائی بھی کاٹ دی, مرہم پٹی کے گھر بھیجا. پھر رات میں نیند نہیں, بے چین, درد, دوا شفا نہیں دے رہی ہے. کیسے شفا دیتی؟ کسی غریب کو ستا کر تم مچھلی کھانے بیٹھے ہو. توجہ چھارا عزیزان محترم, بہت خوبصورت میسج. تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر دوسرے دن یہ گیا, ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے شفا نہیں مل رہی ہے, درد اور بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر نے پٹی کھولا, دیکھا یہ تو ہاتھ اور خراب ہو گیا ہے. کہا کہ تمہارا گھٹن کیوں نہیں تمہارا ہاتھ کاٹنا ہوگا. کہا ڈاکٹر سے کہا کاٹ دو. جب ڈاکٹر نے کاٹ کر مرہم پٹی کر دیا, اب بھیجا نہیں, روک دیا. آخری مزے بزرگوں, روک دیا. کہا پہلے بیٹھو تم, مجھے اتنا گہرا زخم تو تھا نہیں کہ انگوٹھا بھی کٹ جائے, کلائی بھی کٹ جائے, کہ انہیں تک ہاتھ بھی کٹ جائے. ایسا تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ شاید تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا خدا تمہیں دے رہا ہے, غور کرو. کہا کوئی ایسا گناہ تو میں نے نہیں کیا ہے. کہا نہیں, یہ بتاؤ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے انگوٹھے کا درد لے کر, اس سے ایک دن پہلے تم نے کیا کام دیا تھا؟ غور کرو. اب جب اس نے کام پہ غور کیا تو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کام کیا تھا. کہا جلدی بتاؤ. طبیب نے سوال کیا, جلدی بتاؤ. یہ کہتا ہے کہ میں دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک ضعیف غریب شخص جو ہے مچھلی مار رہا دریا میں سے. جب میں نے دیکھا اس نے بڑی سی مچھلی کو گرفت میں ایک شکار کر لیا تھا, میری نگاہ ڈگمگا گئی. میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اسے مچھلی کو لے لیا. اس مچھلی نے ہاتھ کاٹ دیا. تبھی بڑا معرفت والا تھا, بڑا معرفت والا. طبیب نے کہا جلدی جا, اگر اب تو چاہتا ہے, اب تجھے دوا شفا نہیں دے سکتی ہے, دعا شفا دے گی. اب تو جلدی جا, اسے تلاش کر, نہیں تو تیرا پورا ہاتھ نہیں پورا جسم خراب ہو جائے گا, پورا جسم خراب ہو. جلدی تلاش کر. کہا طبیب صاحب کہاں تلاش کروں؟ کہا تیری مرضی, تو تلاش کر. تاریخ کہتی تلاش کرنا شروع کیا. خدا سے دعا کی پروردگار عالم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے اس غریب سے ملاقات کرا دے. تاریخ کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس نوجوان کو اس غریب سے ملاقات کرائی. اور جب ملاقات کا سلام و دعا ہوا, غریب نہ پہچان سکا. جوان نے کہا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ غریب نے کہا میں نے تجھے نہیں پہچانا. کون ہے تو؟ کہا میں فلاں شخص ہوں جو تجھ پر حملہ کر کے تجھ سے مچھلی چھین لیا تھا. اتنا سب تھا, میں نے مچھلی مجھے کاٹ دی ہے, اور کاٹنے میں زخم اتنا بڑھا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا, میری کلائی کٹ گئی, میرا ہاتھ کٹ گیا. یہ بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا. توجہ نوجوانوں, میں نے کچھ نہیں کیا تھا. جب تو میری آنکھوں میں آنسو دے کر مجھ سے میری مچھلی لے گیا, میری محنت کو لے گیا, تو میں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ میں تجھ سے کمزور تھا. تو میں نے تجھ سے بڑے مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا خدا جس طریقے سے اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ مجھ پہ کیا ہے, اب تو اپنی طاقت کا مظاہرہ اس پہ کر. ایک صلوات پڑھے بآواز بدل مل کر. یہ عزیزان والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں, حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں, چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں. وہ راستے سے کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں. واہ واہ. یہ جنید بغدادی, یہ وہ علی کا عالم ہے جو کائنات کو میسج دے دیا, کائنات کو بہت جملہ بہت بڑا میسج دے دیا. یہی وہ بادشاہ ہے جب اسے معلوم چلا, سفر کے لیے گیا اور اپنے سپاہی سے کہہ دیا دیکھنا میرے تخت پر کوئی نہ بیٹھے, اگر کوئی میرے تخت پر بیٹھ جائے تو اسے تازیانے مارنا, کوڑے مارنا. یہ خبر اڑتے ہوئے فضا کی دوش پر بہلول کے کان میں پہنچ گئی. اچھا
बहलोल ने ये कहा है कि मेरे तख्त पर न बैठना, अगर कोई बैठे, कोई भी बैठे, तो अपने सिपाही को हुक्म दिया कि ताजियाने मारना, कोड़े मारना। कहा अच्छा अब तो मुझे मौका है, मैं बादशाह को बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। कहा अच्छा, जल्दी से गया दरबार में। दाखिल होने के बाद जल्दी से सिपाही की सफ़ों को चीरता हुआ बादशाह की तख्त पर जाकर बैठ गया। अब जैसे तख्त पर बैठा है, बादशाह का हुक्म था जो भी तख्त पर बैठे उसे कोड़े मारना, ताजियाने मारना। सिपाही ने कोड़े मारना शुरू किया। इशारा समझेंगे तो मेरे साथ साथ दीजिएगा, कलेजे में ताकत नहीं, आप जरा मेहनती में से मोहब्बत से कहा सबूत दीजिए। तारीख कहती है कोड़े मारा, ताजियाने मारा। अब जब बहलोल को इतना मारा, तख्त पर लेट गए। कुछ देर के बाद बादशाह आ गया। बादशाह ने देखा कि बहलोल रो रहे हैं। बहलोल से पूछा बादशाह ने क्यों रो रहे हो? कहा आपके सिपाही ने ताजियाना मारा है। कहा क्यों मारा है? कहा मैं तख्त पर बैठ गया था आपके। कहा तो मैंने सिपाही से कहा ही है कि जो मेरे तख्त पर बैठे उसको ताजियाने मारना। समझ रहे हैं? जो मेरे तख्त पर बैठे उसे ताजियाने मारना। अब जो बादशाह ने पूछा क्या ताजियाने के दर्द से रो रहा है? बहलोल ने अब मुस्कुरा कर जवाब दिया नहीं, मैं ताजियाने के दर्द से नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं ये सोच कर रो रहा हूं मैं तो ये सोच के रो रहा हूं, मैं तो चंद लम्हे बैठा हूं, तेरे सिपाही ने इतना मारा, तू तो रोज बैठता है। एक सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद मिलकर। ये है अज़ीज़ान मोहतरम, लम्हों में जो पैगाम दे दे उसे अली का नौकर कहा जाता है। कम लफ्ज़ों में जो पैगाम दे दे उसे अली का नौकर कहा जाता है। कम लफ्ज़ों में इंसान को नार से खींच कर नूर की वादी में खड़ा कर दे उसे अली का ग़ुलाम कहा जाता है। कम लफ्ज़ों में अगर इंसान को हिदायत दे दे उसे अली का नौकर कहा जाता है, जिसे बहलोल दाना जाना जाता है और पहचाना जाता है। ये अज़ीज़ान कमाल है। अंदाज़ा लगाइए, जब अली के ग़ुलाम का ये कमाल है तो फिर अली का क्या कमाल होगा, अली के इल्म का क्या कमाल होगा। अज़ीज़ान मोहतरम है, अली का इल्म जो ये सलूनी का दावा कर रहा है, कोई ऐसा इंसान न मिला जो मिंबर पे बैठा और दावा कर दे कि जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, सिवाय अबू तालिब के बेटे के। कूफे के मिंबर से ऐलान कर दिया कि जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता और पहचानता हूँ। लेकिन अफसोस का मुकाम था, लोगों ने अली से सवाल वो नहीं पूछे जो अली चाहता था, बल्कि लोगों ने सवाल अली से वो पूछे जो अली नहीं चाहता था। लोग खड़े होकर पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अली से, ये बताइए हमारे सर में कितना बाल है। अली ने कहा सवाल ये थोड़ी है, ये सवाल नहीं है, तुम तो गुमराह हो रहे हो। मैं तुम्हें आसमान की बातें बताना चाहता हूँ, तुम ज़मीन से हट कर बातें पूछना चाहते हो। लेकिन अफसोस का मुकाम है, जिन लोगों ने अली की मार्फत हासिल की, तारीख़ ने उन्हें सलमान कहा, अबू ज़र कहा, मीसम कहा, अम्मार यासिर कहा। जो लोग अली को न समझ सके वो न यहाँ कामयाब रहे और न मरने के बाद कामयाब रहे। नस्लें उनको भूल गई हैं। सलमान आज भी याद है, न सलमान से हमारा कोई रिश्ता है, न खूनी रिश्ता है, न नस्बी रिश्ता है, लेकिन फिर हम अली के वसीले से सलमान को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। क्यों? क्योंकि सलमान वो शख्सियत है, अबू ज़र वो शख्सियत है, बहलोल वो शख्सियत है जिनके पास अली का दिया हुआ इल्म है। इल्म को बचाया है, इल्म यानी इस्लाम को बचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो मर मिटने का मुकाम था कि मुसलमानों ने इस्लाम को, हुसैन को कबूल ही नहीं किया, अली को कबूल ही नहीं किया। इस्लाम ख़तरे में आ गया था। अली ने आखिरी वक्त में वसीयत की इमाम हसन से कि बेटा हसन, अब मेरे बाद तुम वक्त के इमाम होगे। हुसैन को हाथ में दिया, हुसैन तुम्हारा बड़ा भाई इमाम है, इमाम के साथ साथ रहना। समझाना था, हम जैसे लोगों को समझाना था कि एक भाई जब बाप का साया सर से उठ जाए तो छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई के साथ हम बराबरी के साथ चले, हर महाज में उसके साथ रहे। ये सबक हमें इमाम हसन इमाम हुसैन ने दिया है, और इससे बड़ा सबक आगे करबला में अब्बास और हुसैन ने दिया है। एक भाई को एक भाई के साथ कैसा सलूक करना चाहिए,
افسوس ہوتا ہے ایک بھائی کے ساتھ اگر نہیں بنتی ہے تو مجھے کربلا والوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے یہ عباس نے کیا پیغام دیا ہے. اور یہ عباس کے چاہنے والے ہیں, حسین کے چاہنے والے ہیں. ایک بھائی کا پیغام کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے کیا کہا, عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ پیغام دیا تھا عزیزان محترم ہے, یہ پیغام دیا ہے عزیزان. 6 محرم ہے, ختم ہو چکی. اب کل کا جو سورج نکلے گا وہ 7 محرم کا سورج ہوگا. بس ایک جملہ مصاحب میں, زیادہ دیر مصاحب نہیں پڑھوں گا, علی اکبر کے مصاحب میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے, ہاں سننا نوجوانوں, علی اکبر کے مصاحب ہے. میں اس مصاحب کو یہاں تک چھوڑ چکا ہوں. جب اکبر حسین کے قریب آئے ہیں نا, کہا کہ بابا مجھے اجازت دے دیجیے, میں لڑنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا اماں سے اجازت لے لو. ماں کے خیمے میں آئے. پھوپھی زینب نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری ماں نہیں ہوں, تمہاری ماں تو لیلا ہے. اکبر لیلا کے خیمے میں گئے. ماں نے اکبر کو دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد 18 سال والا لباس پہنایا ہے اور پہنانے کے بعد رخصت کیا ہے. تاریخ کہتی ہے جب اکبر خیمے حسینی سے نکل رہے تھے, ساری بیویاں در خیمہ پہ کھڑے ہو کر اکبر کو دیکھ رہی تھی کہ 18 برس کا جوان کربلا کے حسین پر قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے. تاریخ کہتی ہے لیلا کبھی قریب آتی ہیں, کبھی اکبر کی پیشانی کا بوسہ, کبھی آنکھوں کا بوسہ, کبھی ہونٹوں کا بوسہ. اے میرے لال آج تو دولہا لگ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جس ماں کا 18 سال کا جوان ہو اس کا بیٹا اسے دولہا نظر آتا ہے. اللہ جانے مجھے نہیں پتا. حمید ابن مسلم کہتا ہے مقاتل کے جملے ہیں کہ بیویوں نے اکبر کو رخصت کیا, ایسا لگ رہا تھا کہ بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. تاریخ کہتی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اکبر کو تمام بیویوں نے رخصت کیا. حسین کے قریب اکبر آئے ہیں. ایک مرتبہ باپ نے حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور کہا کہ آخری مرتبہ ہم شکل پیغمبر کو ذرا دیکھ لوں. جب بھی مجھے نانا کی یاد آتی تھی اکبر تجھے میں غور سے دیکھ لیتا تھا. اکبر جب مجھے اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو میں تمہیں غور سے دیکھ لیتا تھا. اب جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے اکبر کو رخصت کیا. جلدی مصائب سن لیجئے. اکبر کو رخصت کیا. اکبر میدان میں جانے لگے. گھوڑے کو ایڑ دی ہے, میدان طرف قدم بڑھ رہے ہیں. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے, مقاتل کے جملے ہیں, اکبر کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے سوار آ رہا ہے. گھوڑے کو روکا, پیچھے مڑ کر دیکھا. صاحب اولاد والے جملہ محسوس کریں گے, جن کے اولاد ہے وہ محسوس کریں گے. اکبر نے پیچھے مڑ کر کیا دیکھا کہ جوان باپ, ضعیف باپ گھوڑے دوڑتا ہوا میرے جانب چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ اکبر رکے, گھوڑے سے زمین پہ اترے, بابا کے قریب گئے. بابا آپ تو مجھے رخصت کر دیے تھے, اب پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ معرفت بڑا جملہ امام نے اکبر سے کہا, اکبر تیرا حسین صاحب اولاد ہے, تو حسین کا بیٹا ہے. ایک باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے اسے تو محسوس نہیں کر سکتا ہے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے اکبر کو رخصت کیا. اکبر گئے, اکبر نے جنگ کیا ہے. پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے, اکبر نے جنگ کیا ہے. جنگ کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا اکبر کے سینے پہ آ کے لگا اور لگا. جب اکبر نے نیزے کی طرف مڑنا چاہا, ارے وہ نیزہ اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کے سینے میں وہ نیزہ ٹوٹ گیا. اب جب اکبر کے سینے میں وہ نیزہ ٹوٹا ہے نا, ایک مرتبہ آواز دیے, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا. اب جیسے ہی تاریخ کہتی ہے حمید ابن مسلم نے کہا کہ جیسے ہی اکبر نے مقتل سے بابا کو صدا دی ہے, حسین دوڑتے ہوئے کیونیوں کے بل دوڑتے ہوئے جو ہے قریب پہنچے. اکبر کے قریب پہنچے, اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا
लिया اور لینے کے بعد اکبر نے ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے تھا. اکبر ایک ہاتھ اپنے سینے پہ ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر کیا بات ہے کہ تم اپنا ایک ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے؟ کہا بابا کچھ نہیں ہے. کہا مجھے بتاؤ تو خیریت تو ہے، ہاتھوں کو ہٹاؤ تو. ایک مرتبہ حسین نے اکبر کی کلائی پہ اپنا ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد آہستہ سے سینے سے اکبر کا ہاتھ ہٹایا. اب جب ہٹایا تو حسین کے اوپر قیامت گزر گئی. حسین نے دیکھا کہ میرے بیٹے جوان کے سینے میں انی ٹوٹ گئی ہے. مذاق نہیں پڑھا جا رہا، کلیجے کی طاقت سے جملہ سنیے گا. نیزے کی انی میرے اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے آستین کو پلٹا، پلٹنے کے بعد دونوں زانوؤں کو زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ انی پہ رکھا اور رکھنے کے بعد نجف کا رک گیا. بابا در خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا بڑا مشکل ہے. اے میرے بابا حسین کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. نظر قضائے تسلیم لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ماتم حسین